سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ گنلب کہتا ہے صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ میلا خاتون اور ان کے آدمیوں نے میری مدد کی تھی۔ گورنر کتے کی طرح بھاگ گیا۔ میلا خاتون اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے پیچھے گئی ہے۔ ترگت پوچھتا ہے احمد کی کوئی خبر ہے؟ گنلب کہتا ہے گورنر کریتوس کہہ رہا تھا کہ انہوں نے احمد کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے وہ کیسے اسے مار سکتا ہے؟ گنلب کہتا ہے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ احمد الپ ہے۔ کہتا ہے ہمیں لازمی اس کی لاش تلاش کرنی ہوگی۔ کہتا ہے کریتوس کہہ رہا تھا کہ اس نے احمد کی لاش کو رستے میں چھوڑ دیا ہے۔ بمسی کہتا ہے چلو پھر تیز چلتے ہیں۔ پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کریتوس بھاگ رہا تھا کہ سامنے سے آنل گویا آ جاتی ہے۔ کریتوس کہتا ہے منحوس عورت، پھر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں نویان بھی وہاں آ جاتا ہے۔ آلن گویا کہتی ہے یہ گیدڑ تمہارے آگے جھکے گا۔ نویان کو دیکھ کر کریتوس کہتا ہے تو تم نویان ہو، پلیز تم نے میرے ساتھ چال چلی، یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح آلن گویا اس کا سر اتار دیتی ہے۔ نویان کہتا ہے میرے اندر کا نرم دل بھیڑیا جاگ گیا ہے اینل گویا، ارطغرل کے بچوں کو بغیر ماں کے بڑا نہیں ہونے دے سکتا۔ دوست ساوچی اور عثمان کو تمہاری جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ تم ارطغرل کے بستر میں جاؤ گی۔ تمام ترکوں کے سب سے بہادر سردار کو تم اپنی چھوٹی سی انگلی پر نچاؤ گی۔ اپنے حسن اور روحوں کی مدد سے ارطغرل تمہارے حسن میں گرفتار ہونے سے خود کو نہیں روک سکتا، اور جب تم گورنر کریتوس کا سر اس کے پاس لے کر جاؤ گی تو تمہارے آنکھوں کی چمک اس کے دل کو چھو لے گی۔ آلن گویا جھک کر کہتی ہے ارطغرل کا بستر میرا بستر ہوگا، اس کے بچے میرے بچے ہوں گے، اور وقت آنے پر ان کے بابا کی کھال ہمارے خیمے کی قالین بنے گی، اور اس کے بچوں کو تم اپنی تلوار سے کاٹو گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حکیم آرتک ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور سلام دعا کے بعد کہتا ہے احمد الپ گورنر کے بارے میں خبر لایا تھا سردار۔ گورنر کریتوس المیلا خاتون کے بنائے گئے کارخانے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ غلیظ ایسا کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ ترگت، بمسی اور گنلب صاحب کہاں ہیں؟ آرتک کہتا ہے وہ سب اسی طرف گئے ہیں سردار، وہ گورنر کریتوس سے نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے خیمے میں حائمہ خاتون سگائے خاتون کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان کی والدہ فوت ہو گئی لیکن اسے تمہارے ذریعے ماں کی گرمی مل گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا ہے، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور تمہیں بھی اپنے کھوئے ہوئے بچے کے بدلے عثمان میں آرام مل گیا۔ سگائے خاتون کہتی ہے میرا دل ابھی بھی اپنے بچے کے درد میں جل رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا عثمان کی وجہ سے میرا درد کچھ کم ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا سامنا ارطغرل صاحب سے ہو گیا، انشاءاللہ میں عثمان کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھوں گی۔ اتنے میں ارطغرل بھی اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کچھ دیر بیٹھ کر عثمان کو دیکھتا ہے۔ عثمان بہت پرسکون تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو سگائے خاتون، آپ عثمان کی امید بنی، میں نہیں جانتا کہ میں اس کا بدلہ کیسے اتاروں گا۔ سگائے خاتون کہتی ہے در حقیقت اللہ آپ سے راضی ہو، آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لائے ہیں اور مجھے ان ظالم آدمیوں سے بچایا۔ عثمان میری زندگی میں ایک بہار کی طرح آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر آپ ہمارے قبیلے کی خاتون بن جائیں، ہم آپ کے لیے خیمہ بنائیں گے، آپ ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہیں۔ سگائے خاتون کہتی ہے اب سے میرا دودھ عثمان کے لیے ہے، میں اپنے بچے کی طرح اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں اور اب سے تم میری بیٹی جیسی ہو سگائے خاتون، ہمارے قبیلے میں خوش آمدید۔ اتنے میں عبدالرحمن اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے المیلا خاتون آئی ہیں سردار، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل اور حائمہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایلن گویا اندر داخل ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید المیلا خاتون۔ ایلن گویا کہتی ہے گورنر کے حملہ کا پتہ لگنے کے بعد آپ کے سپاہیوں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا اور سب کو مار دیا ہے، اور میں نے اس غلیظ گورنر سے نمٹنے کی ذمہ داری خود لی۔
جس نے آپ کے غم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ارطغرل صاحب۔ پھر آلن گویا کہتی ہے اس کا بدکار سر آپ کے قدموں میں پھینکنے کے لائق تھا ارطغرل صاحب، آپ کے تمام سپاہی ٹھیک ہیں، ان کی فکر مت کریں۔ ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے ایک گورنر کا سر اتارنا ایک عورت کے لیے آسان کام نہیں ہے، آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے المیلا خاتون، آپ نے خود پر ہمارا اعتماد اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ آلن گویا کہتی ہے اب سے جو بھی ہمارے کاروبار اور تجارت پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا اس کو سزا ملے گی ارطغرل صاحب۔ اتنے میں گنل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے المیلا خاتون گورنر کے لیے تو اس کا سر اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، آپ کیا خوشخبری لائے ہو؟ گنل کہتا ہے ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے سردار۔ پھر ترگت اور بمسی احمد کی لاش اٹھائے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ احمد کی لاش دیکھ کر ارطغرل بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا ترگت؟ گنل کہتا ہے اس کتے گورنر کریتوس نے اسے مار کر لٹکا دیا تھا سردار۔ ارطغرل احمد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میرے بھائی تم نے ہمارے پاک مقصد کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور اب تمہیں شہادت کا رتبہ مل گیا ہے۔ میں تمہاری اور اپنے تمام شہیدوں کی روحوں کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں کو قابل رحم بنا کر دنیا میں خوشحالی لائیں گے اور اپنے پاک مقصد کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ نویان کونیا کے محل میں پہنچ گیا تھا۔ امیر توغان اسے لے کر سلطان غیاث الدین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر امیر حسام الدین کہتا ہے میرے سلطان، اوگدائی خان کا نویان کو قاصد بنا کر بھیجنا بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے ان کی نیت واضح ہے، منگول بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، اب وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اوگدائی خان اس صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنے مطالبات بڑھائے گا۔ حسام الدین کہتا ہے اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے سلطان۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بمسی سپاہیوں کو اکٹھا کر کے انہیں ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہا تھا کہ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور کچھ بازنطینی سپاہی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے لگتا ہے شہنشاہ ہمارے اوپر کوئی نئی بلا ڈالنے والا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر کمانڈر کہتا ہے میں بیلجک کا نیا کمانڈر ہوں، میرا نام رومانوس ہے۔ ترگت اور بمسی اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر کمانڈر کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ارطغرل صاحب کی بیوی فوت ہو گئی ہے، میں یہاں افسوس کے لیے اور امن مذاکرات کے لیے آیا ہوں۔ بمسی کہتا ہے کیسا امن؟ کمانڈر کہتا ہے شہنشاہ نے یہ معاملہ بذات خود مجھے سونپا ہے، میں ارطغرل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ ترگت کہتا ہے تم یہاں رکو، میں ارطغرل صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترگت اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں نویان سلطان غیاث الدین کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سلطان کی عزت کیسے کی جاتی ہے نویان؟ نویان کہتا ہے میں تمہارے پاس اوگدائی خان کا نمائندہ ہوں جو تمام خانوں کا خان ہے، اگر مجھے کسی کی عزت کرنی ہے تو پھر اس شخص کا میرے خان سے بڑا ہونا ضروری ہے، اور مجھے یہاں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا۔ غیاث الدین پوچھتا ہے تمہارا اوگدائی خان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نویان کہتا ہے خان کے مطالبات اس خط میں لکھے ہوئے ہیں۔ غیاث الدین خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر نویان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔
دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل نے عثمان کو اٹھایا ہوا تھا اور اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار کوئی کمانڈر رومانوس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ آپ سے افسوس اور امن مذاکرات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں عثمان رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے تم اور بمسی مل کر اس سے بات چیت کرو، بعد میں مجھے صورتحال سے آگاہ کر دینا۔